السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. پچھلے 48 گھنٹوں میں ملکی سیاست یکسر تبدیل ہو کر رہ گئی ہے. وہ شخصیت کہ جس کے ہر ایکشن کے اوپر ملکی سیاست ہمیں ریئیکٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ عمران خان صاحب ہیں. لیکن اب دا ملین ڈالر کویسچن از کہ اب جو اسمبلی تحلیل ہو گئی اور اب الیکشن شیڈیول بھی 12 اپریل تک غالباً آ جائے گا, جنرل الیکشنز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کہ نہیں. دیز آر انچارٹڈ واٹرز فار اس, مگر ہمارا آئین اور الیکٹرل رولز جو ہیں وہ نہیں اجازت دیتے کہ دو اسمبلیوں میں الیکشن الگ ہو رہے ہوں, اوپر الگ ہو رہے ہوں. کیئر ٹیکر سیٹ اپس جو ہوں گے وہ اوپر اور نیچے ان کا ہی ایک آئیڈیا اور تصور ہے جس کے اوپر ہم ہمیشہ کام کرتے آئے ہیں. مگر ایک ڈس فنکشنل پارلیمنٹ ہے. دیر از نو ڈبیٹ, دیر از نو ڈسکشن. کس طرح آگے بڑھنا ہے ہم نے بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان صاحب. خان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس ہیئر. سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کب ٹوٹ رہی ہے؟ مہر, ہم ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ اسموتھلی پہلے ہماری اس میں کوئی ہچز نہ آئیں, کوئی یہ چیز کوئی لکونہ نہ نکال لیں اس کو ڈیلے کرنے میں. جیسی یہ ٹوٹتی ہے اس کا آؤٹ سائڈ ایک ہفتے کے بیچ میں توڑ دیں گے. تو آج رات تک تو یہ تحلیل ہو جائے گی, if all goes as planned. جی, تو بس آپ اس کے ایک ہفتے کے اندر خیبر پختونخوا بھی ڈیزالو ہو جائے گی. جی. اور سر اب جو یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں آپ, اس کا امکان ہے؟ بالکل, شہباز شریف کو ہم پوری طرح ٹیسٹ کریں گے. اس نے ہمیں ٹیسٹ کیا یہاں, اب اس کی باری آ گئی ہے امتحان کی, تو بالکل کریں گے. اور وہ کب تک کریں گے؟ وہ ہماری کل میٹنگ ہے اور کل میٹنگ میں ہم فیصلہ کر لیں گے کہ کب ان سے اعتماد کا ووٹ لینا ہے. جی, اس کی پوری پلاننگ کریں گے. صرف اعتماد کا ووٹ نہیں, ہمارے اور بھی پلانس ہیں کہ ان کو ذرا پہلی دفعہ امتحان میں ڈالیں. ٹھیک ہے, مگر اعتماد کا ووٹ لینا ٹھہر چکا ہے. دس از اے ڈیسیژن, اب کیسے اور کب لینا ہے, دیٹس واٹ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈ. جی, اور بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, آف کورس اتحادیوں سے بھی رابطہ کرنا ہوگا, بٹ ویل گیٹ ٹو دیٹ. بیکاز میرے لیے سب سے زیادہ فیسینیٹنگ چیز ابھی وہ سافٹ کو ہے, یا سرپرائز کو, ناٹ اے سافٹ, اٹ واز اے ویری ہارڈ کو ٹو بی آنیسٹ. یہ سرپرائز کو جو آپ لوگوں نے کیا, پنجاب اسمبلی کی ووٹنگ کرا دی, یہ کب پلان ہوا تھا کہ ووٹنگ کرائیں گے؟ دیکھیں, ہم اپنے لوگوں سے, میں ملاقاتیں کرتے جا رہا تھا. یعنی میں ایک تو مجھے موقع لاہور میں اتنی دیر رہنے کا اس ٹانگ کی وجہ سے, جب تک یہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوتی تو میں زمان پاک میں ہوں, تو میں نے اپنے سارے ایم پی سے ملاقاتیں کی تھیں. تو میں ان کو گیج کر رہا تھا کہ ٹیمپریچر کیا ہے. اور ہمارے جو چیف وپ تھے علی عباس, وہ کانفیڈنٹ تھے کہ یہ ہمارا نمبر پورا ہوگا. ہمارے کئی ممبرز گھبرائے ہوئے تھے جب آصف زرداری وہی اور اس کے ساتھ وہ 2-3 سندھ کے منسٹرز نوٹوں کی تھیلیاں لے کے آئے اور آفرز آئیں اور وہ پیسے خرچ کر رہے تھے. اور پھر یہاں سے بھی جو ہمارے جو بیٹھے ہوتے ہیں گمنام نمبروں سے کال کرتے ہیں, یہ بھی دھمکیاں دے رہے تھے, یہ بھی بڑی آفرز کر رہے تھے کہ نون لیگ میں چلے جائیں. عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال دیا ہے, ریڈ لائٹ ڈال دی ہے, اب اس نے آنا نہیں ہے کبھی. تو وہ دونوں طرف پل اور پش فیکٹرز دونوں تھے, سٹک اور کیرٹ دونوں چلتے جا رہے تھے. لیکن جو میں ٹیمپریچر اپنے لوگوں کا گیج کر رہا تھا, پاکستان بدل گیا. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے اس طرح کے ایم پیز اس طرح کا پریشر جو ان کے اوپر پڑ رہا تھا, اور وہ چن کے پریشر ڈال رہے تھے. وہ ہر پہ نہیں ڈال رہے تھے, انہوں نے چنے ہوئے تھے کہ کون سے ہمارے ونربل ایم پیز ہیں, ان پہ پریشر ڈال رہے تھے. تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اب یہ جائیں گے نہیں. اتوار تک تو ہمیں بھی اطلاعات مل رہی تھیں کہ 7 بندے جو ہیں وہ آؤٹ ہیں, ان کو مائنس کر دیا گیا. وہ پکے انہوں نے اس کی وجہ سے ڈانٹ ڈپت بھی بہرحال نواز شریف صاحب نے کی, رانا صاحب کی اپنی ٹیم کی, کہ کیوں اطلاعات غلط تھیں اور کس طرح کیوں کر اندر چلے گئے. تو یہ اطلاعات تو آپ کو بھی موصول ہو رہی ہوں گی. ایز یو سیڈ دا ویکر ایلیمنٹس ور بینگ ٹارگیٹڈ. بدھ کی شب یہ بیٹھے بیٹھے فیصلہ ہوا یا فیصلہ تھا کہ بدھ کی شب کو لے لیں گے؟ دیکھیں, پہلے اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں چلا جاؤں کہ پاکستان بدلا کیسے. 16 جولائی کو جو ایک پاکستان کی سیاست میں اور پنجاب کی سیاست میں, اور پنجاب کی سیاست ایکچولی پاکستان کو افیکٹ کرتی ہے, 60% تو پاکستان پنجاب ہے. جو 16 جولائی کو جو لوٹوں کو شکست ہوئی
اور جس طرح پبلک نکلی اور پوری مدد ان کی گئی، یعنی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی، الیکشن کمیشن نے پوری ان کی مدد کی، یعنی ووٹیں اٹھا کے باہر پھینک دی جو پی ٹی آئی کی تھیں، باہر سے ووٹیں لے آئے وہ، یعنی انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا. لیکن جس طرح وہ پبلک نکلی ہے، میں جب وہ جلسے کر رہا تھا، میں نے 2018 کے نیشنل الیکشن میں جلسوں میں ایسی پبلک نہیں نکلتی دیکھی جو بائی الیکشن میں کبھی پبلک نہیں نکلتی. تو وہ جو رزلٹ آیا ہے، اس رزلٹ سے میرے خیال میں ساری پاکستان کی سیاست میں ایک شاک ویوز گزرے، اور پنجاب خاص طور پہ، کیونکہ پنجاب کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ جدھر اسٹیبلشمنٹ ہے ادھر پنجاب ہے، تو پنجاب نہیں کھڑا ہوتا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. تو وہ جو چینج آیا ہے، اس چینج کا ایفیکٹ پڑا ہے ساری پنجاب کی سیاست پہ. اور ایسے ایسے حلقے میں آپ کو اب بتاؤں، یعنی جنگ ایک ایسا حلقہ ہے جدھر کسی پارٹی کی ووٹ نہیں ہے، ادھر دھڑوں کو ختم کر دیا پی ٹی آئی، ووٹ بینک ایک دم ووٹ بینک نظر آیا. اب بکھر میں صرف دھڑے تھے، بکھر کے اندر جس طرح پبلک نکلی اور ووٹ پڑا، پھر اب میں وہ باتیں کر رہا ہوں آپ اسٹیبلشمنٹ کے حلقے گنوا رہے ہیں مجھے ویسے، چلیں. اور نہیں، میں وہ حلقے اثر رسوخ بہت ہوتا ہے. نہیں، میں اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا، کیونکہ دھڑے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں. امیہ والی میں پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے صرف دھڑے ہوتے تھے، کسی پارٹی کا ووٹ نہیں تھا، اور دھڑے جدھر اسٹیبلشمنٹ ادھر جاتی تھی. جو اصل چینج جدھر سرداروں کی ووٹ ہے ڈی جی خان میں، اب وہاں سیف کھوسا جو ان کی فیملی شروع سے الیکشن لڑ رہی ہے، سیف کھوسا نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پارٹی کی ووٹ نے جتایا، اس کی اپنی ووٹ نہیں تھی. تو وہ جو چینج آیا ہے نا جی، وہ اس باری سارے ہمارے ایم پیز کو بھی پتا تھا کہ اس باری جو اس وقت پارٹی چھوڑے گا، وہ اپنی پولیٹکس کا جنازہ نکال کے چھوڑے گا. تو یہ سب سے بڑا چینج تھا. اور یہ بالکل تھا، مگر اس کے بالکل برعکس ہم نے دیکھا کہ ایک ہوا قائم ہو گئی جو بلا کا اعتماد تھا پی ڈی ایم کی حکومت کا، مسلم لیگ نون کا. فون کالز جو آپ 1.25 ارب کی بات کر رہے تھے، 5 ایم پی ایس کو دے دیے. ایک تو اینڈ ویل گیٹ ٹو دیٹ کہ وہ الزام اب آپ واپس لیں گے یا نہیں، یا از اٹ اسٹل اسٹینڈنگ. مگر فیصلہ کب کیا تھا؟ اسی دن فیصلہ کیا شام کو کہ بھئی آج ووٹ لے لیتے ہیں، یا پہلے سے کیا ہوا تھا؟ نہیں، ہم نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے اس دن پلان کیا تھا کہ ہم پہلے تو ریزولوشن پاس کرتے ہیں. ہمارا انیشلی گیم پلان ریزولوشن کا تھا. ہمیں یہ صرف یہ تھا کہ کیا کسی کو زبردستی روکا جائے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ادھر کھڑی ہوئی تھی اور ہمیں خطرہ یہ تھا کہ یہ روک دیں گے. تو بتایا کسی کو نہیں تھا کہ ہم نے اس دن ووٹ لینی ہے، بلکہ ہمارے چیف منسٹر پرویز الہی، ان سے بھی جب چڑیا گھر نے پوچھا کہ جی آپ کب، تو انہوں نے 2-3 دن کی ڈیٹ بعد میں بتائی، ہفتہ اتوار کیا گیا. ہاں، سو وہ پتہ کسی کو بھی نہیں تھا. تو وہ ہوا کیا کہ ہم نمبرز فالو کرتے جا رہے تھے کہ اب کدھر ہمارے کتنے پہنچے. یعنی میں یہاں بیٹھ کے جس طرح کوئی ٹیسٹ میچ کا سکور دیکھ رہا ہوتا تھا، میں نمبرز دیکھ رہا تھا. ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی وہاں اسمبلی میں. تو ہمیں 10 بجے اندازہ ہو گیا کہ اب ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے ووٹ لے لیں. شام 10 بجے؟ جی، رات کے 10 بجے. تو اس سے پہلے یہ فیصلہ نہیں تھا، بندے اکٹھے ہو گئے، سب آنا شروع ہو گئے بیسکلی. اینڈ یو فگر ٹک 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 سے یہ تو بندے پورے ہو گئے ہیں، تو وی کین ٹیک اے ووٹ رائٹ ناؤ. ہمیں ایک کے اوپر تھا. اور دیکھیں، کوئی چیز بھی نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی. تو آپ یہ سوچیں کہ وہ ایسی رات تھی جس سے دھند نہیں پڑی، کیونکہ ہمارے 3-4 آ رہے تھے بڑی دور دور سے. اور اگر دھند ہوتی تو انہوں نے کبھی پہنچ ہی نہیں سکنا تھا. اس دن بادل آگے، دھند نہیں تھی. تو خیر اللہ نے بھی، اللہ کی مرضی تھی. تو چیف منسٹر پنجاب کو بھی نہیں پتا تھا وہ اس دن ووٹ لینے جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم آؤٹ سائڈ سوچا ہوا تھا، لیکن ہم نے یہ نمبرز کے اوپر سارے لگے ہوئے تھے کاؤنٹنگ کے، کیا نمبرز پورے ہوں گے. مونس نے بڑا رول پلے کیا. وہ بیٹھا ہوا تھا اسپین، ادھر سے وہ وہاں سے کالز کر رہا تھا اپنے ممبرز، کیونکہ اینڈ میں کیو لیگ کے ممبرز شارٹ ہو گئے تھے، ہمارے پورے ہو گئے تھے. حافظ عمار کا تو ہمیں لگ رہا تھا آئیں گے نہیں آئیں گے، اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کیونکہ ان کو ہم نے پھر کوئی 3-4 پولیس اسکواڈ کی گاڑیاں گئیں تاکہ کہیں راستے میں ہائی جیک نہ ہو جائے. یہ الزام بھی لگا تھا آپ لوگوں پہ کہ آپ پوری انتظامیہ یوز کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر پہ چھاپے پڑوا کے ان کو باہر کھینچ کے لا رہے ہیں. کسی کے اوپر چھاپا نہیں، کسی کو فورس نہیں کیا گیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف ڈر یہ تھا کہ دیکھیں، یا پولیٹکس میں ہم نے ہارس ٹریڈنگ نہیں کی،
یا ہارس ٹریڈنگ یعنی پیسے دے کے لوگوں کو, یہ چھانگا مانگا کی سیاست کی کنٹینیویشن, یہ پرانے زمانے میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ جو پی ڈی ایم ہے نا جی, انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ وقت بدل گیا. وہ کہتے ہیں نا یو اونلی کراس دا ریور ونس. پانی نکل گیا, وہ چھانگا مانگا کی سیاست اور یہ تھی. یہ ملک بدل گیا اور یہ ریئلائز نہیں کر رہے, نہ یہ ریئلائز کر رہے ہیں اور نہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ریئلائز کر رہی ہے. تو آپ نے پی ڈی ایم بشمول مسلم لیگ نون کو بھی آف گارڈ کیچ کیا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی آف گارڈ کیچ کیا؟ بالکل, دونوں آف گارڈ تھے. نون لیگ کا تو وہ جو خیر وہ کہتے ہیں نا پکچر از ورتھ 1000 ورڈز, وہ جو گیلری میں شکلیں دیکھی تھی ہم نے 4-5 لوگوں کی, ان کے جو بڑے کانفیڈنٹ, آپ ان کی شام کو ان کی شکلیں دیکھتے اور جیسے 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 وقت گزرتا گیا تو ان کی شکلیں دیکھتے, اور پھر ہمارے لوگ بھی بیٹھے تو ان کی شکلیں دیکھتے. میں تو ان کی وہ تصویریں مجھے جب بھیجی نا انہوں نے, تو اس سے ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ان کے لیے بہت بڑا شوق ہوا, کیونکہ یہ کانفیڈنٹ تھے, یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, وہ بھی ہے, یہ سمجھ رہے تھے یہ جیت جائیں گے. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تو آپ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں کاف لیگ کے ساتھ, سب سے پہلے کہ ایک بار پھر اتحادی حکومت بنانے جائیں گے؟ دیکھیں ہماری جس طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کاف لیگ, چودھری پرویز الہی, تو یہ تو بڑا ہماری پارٹی میں اپریشیٹ ہوا ہے. دیکھیں ان کو تو سب کچھ ہارنا تھا نا, چیف منسٹر شپ ان کے پاس تھی, تو ایک مائنورٹی یعنی 10 ممبرز کے ساتھ چیف منسٹر بننا اور ان کو قربانی دینی, اصل تو قربانی انہوں نے دی ہے, تو وہ ہماری پارٹی میں بڑا اپریشیٹ ہوا. اور ہم ان کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ پارٹی ضم کریں, کیونکہ یہ اتحادی پالیٹکس یہ بڑی ایک اس میں بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہماری یعنی میرے لیے تو عذاب تھا یہ جو میں نے 3.5 سال حکومت کی ہے, عذاب تھا میرے لیے یہ جو ہینڈل کرنا تھا سب کو. وہ ڈیمانڈز, بجٹ آیا تو وہ ڈیمانڈز, علیحدہ پیسے, وہ پیسے زیادہ مانگتے, جی ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈ دو, ان کو دیتے تھے, ہمارے لوگ ناراض ہو جاتے تھے. میرا تو یعنی میں تو پاگل ہو گیا تھا یہ ہینڈل کرتے ہوئے. تو میں امیجن شہباز شریف صاحب ڈوئنگ the same right now. نہیں, شہباز شریف کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ یہ ساری زندگی رشوت دیتے آئے ہیں. انہوں نے ان کی تو پالیٹکس ہی رشوت کی ہے, تو انہوں نے تو ان کی اپنا پیسہ ہے ہی نہیں. اب سوچیں کہ جنیوا میں اتنے زیادہ لوگ, یعنی ان کو شرم نہیں آتی کہ آپ پیسے مانگنے جا رہے ہیں, فلڈز کے لیے پیسے, فلڈ وکٹمز کے لیے پیسے مانگنے جا رہے ہیں, اور سب سے مہنگے ہوٹلوں کے اندر یہ اتنے لوگ ٹھہرا کے, یعنی یہ ایزیلی زوم کے اوپر ہو سکتا تھا. تو میرا مطلب ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کا پیسہ خرچ ہو. مجھے فکر ہوتی تھی کہ ہم اپنا پیسہ ڈائریکٹ کریں بجائے یہ ڈیولپمنٹ فنڈز. یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز کا آئیڈیا ہے اس کا بڑا لمیٹڈ فائدہ ہوتا ہے, اس کے اندر پلفریج ہوتی ہے, اس کے اندر ہوتا کیا ہے, وہ PWD اس کے ساتھ مل کے تو وہ شیئرنگ ہو جاتی ہے, یعنی 15-20% لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. سندھ میں تو خیر اور زیادہ چلا جاتا ہے. تو میں اس لیے مجھے ہوتا ہمیشہ تھا کہ ہمارا پیسہ جائے, مثلا ہیلتھ کارڈ پہ جائے, لوگوں کی بہتری میں, احساس میں پروگرام میں جائے, پیسہ ادھر جائے. وہ جو یہ حلقوں میں یہ جو ہے نا, یہ اس کا لمیٹڈ فائدہ ہوتا ہے, زیادہ اس میں فضول خرچی ہوتی ہے. خان صاحب اگر وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈائنامکس دیکھیں تو وہ اپنی 8-10 سیٹوں سے زیادہ بھاری رہتے ہیں, زیادہ لیوریج رکھتے ہیں ہمیشہ کوئی بھی حکومت آئے تو ان کو اس بات پہ کنونس کرنا کہ آپ انضم ہو جائیں, ایک تو آئیڈینٹی بھی لوز کر جاتے ہیں اپنی, دوسرا اپنی جو ویٹیج ہے. ایون آپ نے دیکھا ہمارے سیٹ اپس میں فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی یہ 5 MQM ہو, کاف لیگ ہو, یہ اپنا وزن ہی اس کی وجہ سے رکھتی ہیں. حکومتوں کے اوپر جو آپ کو کیپ چاہیے ہوتی ہے نا, وہ آپ لوگوں کو آ کے لگاتی ہیں. ہاؤ کانفیڈنٹ آر یو کہ آپ کنونس کر لیں گے انہیں کہ ہم نظام ہو جائیں یا ایک ہی ٹکٹ پہ لڑیں؟ دیکھیں نا لیوریج تو تب ہے اگر آپ کے پاس کلیئر میجورٹی نہیں ہے. اگر کلیئر میجورٹی آ جائے تو بالکل ہی لیوریج ختم ہو جاتی ہے. تو وہ دونوں ہوتا ہے نا, ڈبل ایج سورڈ ہے. لیکن میرے خیال میں کہ اس باری انشاءاللہ, اور سارے اوپینین پولز یہ ثابت کر رہے ہیں کہ PTI کا ٹکٹ جیتے گا, اور ان کے بھی لوگوں کی ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ PTI ٹکٹ پہ لڑے الیکشن, ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے, کاف لیگ کے بھی. لیکن ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کو کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہے. میرا یہ دوسرا بھی پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو اب پاکستان جدھر دل میں
اور میں نے وہ فضل الرحمان کے منہ سے سنا کہ جی دل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں، تو یعنی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے کوئی ملک میں مہنگائی کم کرنے کے لیے بہتری کے لیے گورنمنٹ نہیں لی تھی، ان کو پیسے اپنی چوری بچانے کے لیے لی تھی۔ اب جدھر پاکستان پہنچ گیا، دیکھیں مہر اس وقت صرف اور صرف ایک اسٹرانگ گورنمنٹ کی ضرورت ہے، ایک مضبوط طاقتور گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو مشکل فیصلے کر سکے۔ کلیئر مینڈیٹ، ہاں کلیئر، وہی نا، کلیئر مینڈیٹ کا مطلب یہ ہے مضبوط گورنمنٹ۔ مضبوط گورنمنٹ جو کہ وہ فیصلے کر سکے جو آج تک کوئی کسی نے پاکستان میں نہیں کیا۔ جب تک ہم پاکستان میں وہ فیصلے نہیں اب کریں گے، یعنی ہم پاکستان کو وہ گورن کریں گے جو آج تک نہیں ہوا، کیونکہ آج تک پہلے تو کسی کی ول نہیں تھی، یعنی یہ جو دو مین پارٹیز ہیں ان کا تو ایشو ہی نہیں تھا نا گورننس، یہ تو آتے تھے اپنے پیسے بنانے کے لیے۔ لیکن جو بدقسمتی ہے، جو مارشل لاء بھی لگا، مارشل لاء گورنمنٹس وہ کر سکتی تھی، یعنی ملک کو تو ٹھیک کر سکتی تھی نا، اکاؤنٹیبلٹی، اداروں کو سٹرونگ کر سکتی تھی، جسٹس سسٹم ٹھیک کر سکتی تھی، مافیاز کو کنٹرول کر سکتی تھی۔ اب جو کوئٹہ بارڈر سے سمگلنگ ہوتی ہے، آپ یقین کریں کہ جو کوئٹہ، مجھے خود ہی کسٹم والے بتا رہے تھے کہ کمزور سے کمزور بھی کوئٹہ کا کلیکٹر ہے وہ 1 ارب روپیہ مہینہ بناتا ہے۔ اب جسٹ اور سوچ لیں کہ وہاں کتنا اور پیسہ لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی ملک میں لوٹ مار ہو رہی ہے، حکومت کمزور ہے، لوگ امیر ترین ہیں اس ملک کے، ساری رولنگ ایلیٹ کے بڑے بڑے محلات ہیں، بینک بیلنس ملک سے باہر ہیں۔ لنڈن آپ گرمیوں میں جائیں تو ہر دوسرا دن پاکستانی ایسے رہ رہے ہیں جیسے کہ لنڈن ان کا سیکنڈ ہوم ہے، سب سے مہنگا شہر ہے یورپ کا۔ تو چوری جس لیول کی پاکستان میں ہو رہی ہے وہ ختم ہو ہی نہیں سکتی جب تک ایک تکڑی گورنمنٹ فیصلے کرے۔ اور یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جو مافیاز ہیں، جب تک آپ ان کو ٹیک آن نہیں کریں گے، اور رول آف لاء سب سے بڑی چیز، قانون نہیں اسٹیبلش کریں گے، یہ ملک اب اس دلدل سے نکل ہی نہیں سکتا۔ جس مضبوط حکومت کا خاکہ آپ ابھی بلڈ کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کو نہ ملی ہائپوتھیٹکلی، کیونکہ پچھلی دفعہ نہیں ملی تھی، میں کلیئرلی ریممبر آپ کی ایک ریگریٹس میں سے یہ تھا کہ مجھے آتی اسمبلی تحلیل کر کے پھر چلے جانا چاہیے تھا الیکشنز میں۔ تو اگر یہ پھر نہ ملی اور آپ نے نئی تحلیل کی، چلانے کی کوشش کی، اینڈ اف یو اگین ڈونٹ گیٹ اے کلیئر مینڈیٹ اور سمپل میجورٹی ایون، آپ چلانے کی کوشش کریں گے یا یو ول گو اگین فار الیکشنز؟ بالکل نہیں۔ اگر اس باری، اور مجھے خوف ہی آ رہا ہے کہ میں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھ رہا ہوں اب، یعنی وہ کہتے ہیں نا those who don't learn from history are condemned to repeat it۔ یہ لوگ جو اس وقت یہ انجینئرنگ کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کو اکٹھا کر رہے ہیں، وہ بیپ کو پیپلز پارٹی میں بھیج رہے ہیں، ساؤتھ کے اندر پنجاب میں پیپلز پارٹی کو سیٹیں، اور پھر جے یو آئی کو پختونخوا میں، اور یہاں پھر ساروں کو کہہ رہے ہیں جی مسلم لیگ میں چلے جاؤ کیونکہ عمران خان کے اوپر کراس ڈال دیے۔ انہوں نے کوئی نئی تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا، کوئی سبق نہیں سیکھا۔ یہ ساری وقت جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، اس نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ان کے اگر اس وقت کسی میں بھی کوئی سمجھ ہو، اور تاریخ کی سمجھ اور ان کی پاور اور انالیسز اور ملک کا سوچے، یہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد نہ سوچے، اس کو صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے چاہیے۔ اور اس الیکشن کمیشن جس کو یہ، یعنی ایسی میں نے کبھی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی، کسی کو اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے۔ ہمارے اگینسٹ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، ہم عدالت میں جاتے ہیں، وہ اس کو اوورٹرن کر دیتے ہیں کیونکہ غلط فیصلے کرتے ہیں۔ سارا ایجنڈا پہ کام کر رہی ہے الیکشن کمیشن۔ جب تک پاکستان کے اندر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن، ایک طاقتور حکومت، مضبوط ادارے، رول آف لاء، یہ شروعات ہوگی، یہ جو فائٹ بیک اب ہم نے کرنی ہے نا، ہمارا ملک جو اب گرتا جا رہا ہے، یعنی ہندوستان کے ٹی وی کے اوپر آپ دیکھیں، یعنی جس طرح کا وہ پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور جو ہمارے ملک کو جس طرح پورٹری کر رہے ہیں، جو دنیا میں پاکستان کی اب اس وقت امیج آ گیا ہے، جو یہ ابھی انہوں نے جو جنیوا میں اپنا مذاق اڑایا ہے، میں ویسٹرن مائنڈ کو سمجھتا ہوں
مغربی ذہن جب وہ ان کے پرائم منسٹرز جا کے سادگی میں رہتے ہیں، ان کے ملکوں کا جی ڈی پی ایک برطانیہ کا، سارے مسلمان دنیا کا جی ڈی پی ایک برطانیہ کا ہے، اس کا ذرا وزیر اعظم دیکھیں کیسے، ان کے وزیر دیکھیں کیسے ٹریول کرتے ہیں، 5 گھنٹے کی کم جرنی کے اندر سارے اکانومی میں ٹریول کرتے ہیں برطانیہ کے وزیر. یہاں انہوں نے جو رہن سہن ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مغرب کیسے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ اینجلا جولی نے جب وہ آئی اور یوسف رضا گیلانی نے جب فیس دی اور وہ آئی سیلاب متاثرین کے لیے، اس کے کامنٹس دیکھیں اس نے کیا ان کے اوپر کیا. تو مجھے صرف افسوس اس وقت یہ ہے کہ اگر اس وقت ہم نے اس ملک میں غلط فیصلے کیے گئے، پھر سے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے کمزور حکومت لا کے، میں کبھی کمزور حکومت پہ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ ہم کر ہی کچھ نہیں سکیں گے. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ ہنگ پارلیمنٹ آئے، اپنے جو بھی جس کے اوپر اثر رہ سکتا ہے ان کو لے کر آئیں، کمزور ہنگ پارلیمنٹ لے کر آئیں، اینڈ اف یو آر پٹ ان دیٹ سچویشن یو ول ریفیوز ٹو رول، آپ الیکشنز کی طرف پھر جائیں گے. میں کبھی بھی، میں نے جو پچھلی باری جس میں عذاب سے گزرا ہوں، یعنی اتنا مشکل تھا حکومت چلانا، کیونکہ ہم سارا وقت شروع میں جب ہماری حکومت آئی تو میری ایک اسمپشن تھی، میں پہلے آپ کو بتا دوں، میری اسمپشن یہ تھی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ملک کی، اس کا اور میرا انٹرسٹ ایک ہی ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ کیونکہ میرا تو کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے، میں نے تو کوئی چوری نہیں کر کے، میری تو کوئی فیکٹریاں نہیں بنانے آیا تھا، میں تو کوئی منی لانڈرنگ نہیں کرنے آیا تھا، میں تو باہر کمائی کر کے سارا پیسہ میرا پاکستان میں یہ اسیوم کرتا تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی انٹرسٹ ہے، کیونکہ وہ اگر ملک نیچے جاتا ہے تو سب سے پہلے نقصان تو اسٹیبلشمنٹ میں ہوگا. اب سری لنکا کو آئی ایم ایف نے حکم دیا ہے کہ اپنی فوج آدھی کرو، پہلے 30% کم کرو اور آدھی کرو، تب وہ مدد کریں گے ان کی. مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ اپنی فوج کی ساری فضول خرچیاں کم کرو، کیونکہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو جو آپ کو پھر قرضے دیتا ہے وہ پھر آپ کو حکم دیتا ہے کیا کر. میں نے یہ جب 7 مہینے پہلے کہا تھا کہ آخر میں وہ ہمارے ان ایسٹس کے اوپر آئیں گے جو پاکستان کو نہتا کر دے گا، میں نے تب کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ ادھر لے کے جا رہی ہے ڈیفالٹ کی طرف، کہ ہمیں بیل آؤٹ کرے گا وہ ہماری سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز کروائے گا. سری لنکا میں اور مصر میں شروع ہو گیا کا. اب میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کا بھی اور میرا انٹرسٹ ایک ہی ہے، اور میں پہلے دن سے سمجھ رہا تھا کہ رول آف لا جب تک اسٹیبلش نہیں کرتے. میری پارٹی کا نام انصاف کی تحریک تھا جو 26 سال پہلے شروع کی. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے نیچے سب کو لے کے آؤ. وہ معاشرہ اٹھتا ہی تب ہے. سارے جو امیر ملک ہیں ساروں کے اندر رول آف لا ہے، سارے غریب ملک ہیں جنگل کا قانون ہے. ایسا ہی ہے. مگر تو میں تو مجھے شروع میں یہ فیلنگ ہوئی جنرل باجوہ سے کہ وہ بھی میرے ساتھ متفق ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں احتساب کرنا ہے. یہ لوگ جو 30 سال سے ملک، ان کے پرانے کیسز تھے سارے، ہمارے ہوتے تو نہیں کیس بنے تھے، کیس تو سارے پرانے تھے، ان کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے. جب تک آپ اوپر کے لوگ جنہوں نے اربوں روپیہ پاور میں بیٹھ کے چوری کیا ہے، جب تک آپ ان کا احتساب نہیں کروائیں گے، وہ نیچے تک کبھی بھی میسج نہیں جائے گی کرپشن کی، اینٹی کرپشن کی. میں یہ سمجھتا گیا. مجھے جیسے ایکسٹینشن دی جنرل مشرف کو، باجوہ صاحب، جنرل باجوہ کو جب ایکسٹینشن دی، اس کے بعد ایک اور باجوہ نظر آ گئے. وہ بات شروع ہو گیا NRO کی، وہ آ گئے جی اکنامکس کے اوپر زور دیں، آپ یہ احتساب پہ زور نہ دیں. تو وہ جو اگر مجھے یہ پہلے پتا ہوتا کہ انہیں یہ کرنا ہے، میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا. میں پہلے کہتا الیکشن کرواؤ، اگر تو اچھا مینڈیٹ آتا تب آتا ہو، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں حکومت کرنے کا جبکہ آپ ہر کے محرون منت ہیں. آپ اقتدار کی طاقت کسی اور کے پاس ہے، ذمہ داری آپ کی ہے. گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں ہر روز، ہمارے پاس کیپیسٹی تھی نہیں ملک ٹھیک کرنے کی کیونکہ ہم امپاورڈ نہیں تھے. اینڈ بیکاز یو مینشن دیٹ، جنرل باجوہ صاحب کی خواہش تھی ایکسٹینشن لینا یا آپ کی خواہش تھی ان کو دینا؟ اصل میں جو ایک جنرل باجوہ تھے ایکسٹینشن سے پہلے، ایک تھے بعد میں. جو پہلے تھے وہ بڑے ہیلپ فل تھے سارا وقت کہ جی ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور
اور ایک ہی آرگنائز, یہ یاد رکھنا کہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو اس وقت تباہ نہیں ہوئی, جو آرگنائزڈ ہے, جدھر آپ اگر اس کے تھرو کوئی کام کروائیں وہ ہو جاتا ہے, ان کے پاس کیپیسٹی ہے. باقی ہماری انسٹیٹیوشنز کمزور ہو گئیں, تو ہمیں تو بڑا فائدہ تھا. جب ہم ایک پیج کی بات کرتے تھے تو کووڈ-19 آیا, اس میں بڑا فائدہ تھا ہمیں, کیونکہ انہوں نے لوجسٹک سپورٹ ہمیں بڑی اچھی دی, تو وہ کوآپریشن بڑی زبردست چلی. پولیو کے اوپر بارڈر ایریاز میں لوگ جا نہیں سکتے تھے, ان کی پروٹیکشن تھی. اور پھر لوکسٹ آئیز جو یہ ٹڈی آئی, تو اس کے اندر بھی انہوں نے پوری مدد کی. لیکن جو انہوں نے احتساب نہیں ہونے دیا, میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا نقصان کروایا. اور یہ جو NRO-2 دیا انہوں نے, جنرل مشرف کی ان کا ٹائم ان دونوں پارٹی سے بہت بہتر تھا, ان کا رین. لیکن جو انہوں نے NRO-1 دیا وہ سارا دھل گیا ان کا, جتنا بھی ان کا اچھا کام تھا. اور یہ NRO-2 جو جنرل باجوہ نے پہلے انہوں نے احتساب کا پروسیس روکا اور پھر NRO-2 دیا, میرے خیال میں اس نے وہ پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے کہ شاید ہی کسی فیصلے کا اتنا بڑا نقصان ہو جو جنرل باجوہ نے اس گورنمنٹ رجیم چینج کر کے اور پھر NRO-2 دے کے. سو پیپل ونڈر نا کہ ایک عمران خان صاحب ایک طرف باجوہ صاحب کو حتف تنقید ایک عمران خان بناتے ہیں, اور دوسرے عمران خان ان کو ڈیموکریسی کا چیمپئن اور علمبردار قرار دیتے تھے. کون سا عمران خان صحیح ہے؟ مگر چلیں, یو سے دیٹ واز ان ہائنڈ سائٹ اینڈ ہی چینجڈ. ایک باجوہ پہلے تھا, ایک دوسرا تھا, سو آپ نے بھی اپنا تاثر بدل لیا. بٹ دیٹ اسٹل بیگز کلیریفیکیشن کہ آپ پہلے والے باجوہ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے. واز اٹ یور آئیڈیا؟ بیکاز ہی ہیز کم اسپوکن ٹو سم جرنلسٹ اینڈ سیڈ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے ایکسٹینشن مل گئی ہے. دیکھیے, پہلی چیز تو ہر انسان کے اندر طاقت اور کمزوری ہوتی ہے, کوئی ان کی اسٹرینگتھ اور ویکنیسز ہوتی ہیں. جو ہمیں شروع میں ایک ہماری کمزور گورنمنٹ تھی, کولیشن گورنمنٹ تھی, ہمیں اس وقت اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر مجھے پتہ ہوتا ہے آگے جا کے ہونا کیا ہے, کہ کس طرح ہمیں انفیکٹو کر دیا اینڈ میں جا کے, ہم بالکل ہی بیرون من ہو گئے ان کے, تو میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا. لیکن ان کا شروع میں ایکسٹینشن سے پہلے وہ بالکل ڈیفرنٹ رویہ تھا. ایکسٹینشن کے بعد جو انہوں نے احتساب کا پروسیس روکا, دیکھیں میری پارٹی کا نام ہے انصاف کی تحریک, جو شروع کی تھی 26 سال پہلے, وہ ہے ہی رول آف لا. اٹس یور آئیڈینٹی. سو جب آپ نے رول آف لا ہی نہیں آنے دیا, جب آپ نے کہا کہ طاقتور قانون سے اوپر ہے, ان کو NRO دے دو, تو وہ تو میری ساری آئیڈیالوجی کے اگینسٹ چلا گیا. اور گالیاں مجھے پڑیں, وہ نیب سے باہر نکلتے تھے, مجھے برا بھلا کہتے تھے, کنٹرول نیب ان کے نیچے. اینڈ آئی ول گیٹ ٹو دیٹ. وہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ آنسر ہے, بیکاز آپ ایک تگڑے چیف ایگزیکٹو تھے. آئیڈیا آپ کا تھا ان کو ایکسٹینشن دینے کا, یا ان کی خواہش تھی؟ آئیڈیا دیکھیے, میں نے تو ایکسٹینشن کا اس وقت سوچا ہی نہیں تھا. ہی وانٹڈ اٹ. میں نے تو پہلے سنا نا, میں نے تو ایکسٹینشن کا سوچا ہی نہیں. میرے پاس ایک دن ہمارے سینئرز تھے اور ان کے ساتھ 2 آرمی آفیسرز تھے. انہوں نے سب نے کہا کہ دیکھیں جی یہ ٹائم آ گیا ایکسٹینشن کا. میں نے کہا یہ بہت جلدی ہے ابھی. تو اب میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, ان ساروں نے مجھے کنونس کیا, اور فائنلی جو کنونسنگ آرگیومنٹ تھی جو ایک آرمی آفیسر نے دی, اس نے کہا کہ جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں میرے لیے مشکل ہو گیا, کیونکہ پولیٹکس بڑی چلتی ہے, اس لیے اگر آپ نے ابھی ایکسٹینشن نہ دی تو میرے لیے آگے جا کے مشکل ہو جائے گا. اس کے اوپر میں نے فیصلہ کیا. میں نے وہ 6 گواہ ہیں, میں نے ان سب کو کہا کہ میری انسٹنکٹ کے اگینسٹ ہے اس وقت ایکسٹینشن دینا. اور اس آرگیومنٹ نے کلنچ کیا کہ جی اگر وہ جنرل باجوہ نے میسج دیا کہ اگر مجھے ابھی نہ دی تو میرے لیے پالیٹکس شروع ہو جائے گی اور میرے لیے مشکل ہوگا, میں نے اس کے اوپر دیا. اور یہ حقیقت ہے, 6 گواہ ہیں, ان سے کسی سے بھی پوچھ لیں. اپنے بندوں کے کان پکڑے بعد میں؟ کیا فائدہ, چڑیا چگی کھیت کہتے ہیں نا, اس کے بعد کیا نا, جو ہونا تھا وہ گیا. اوکے, سو ہی وانٹڈ اٹ ایٹ دیٹ ٹائم اپنا انفورس کرنے کے لیے, کیونکہ سر ابھی مسئلہ. اور وہ 6 گواہ ہیں بائی دی وے, اگر کوئی ان سے پوچھ کے. سویلین یا ملٹری گواہ ہیں؟ 2 ملٹری ہیں, 4 میرے اپنے اسٹالورٹس ہیں. I have an idea who they are, but میں نہیں پوچھوں گی کون ہے. اب تاثر یہ جاتا ہے سر. غلطی تو میری ہے نا
جو مرضی مجھے ایڈوائز کرے اینڈ میں تو میری ذمہ داری ہے نا، تو میں لیتا ہوں کہ میری بہت بڑی غلطی. آپ نے پنجابی میں سنا ہوگا، کہتے ہیں کواں دینوں تے سناوا نونوں. تو اب یہ تاثر جاتا ہے کہ جب بھی آپ باجوہ صاحب پہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ ایکچولی آپ نام ان کا لے رہے ہیں بٹ آپ سنا ادارے کو رہے ہیں. دیکھیں میں کسی کو نہیں سنا رہا. میں ایک وہ پاکستانی ہوں جس کو پاور چھوڑنے سے خوف نہیں ہے. دیکھیں نا، 2 اپنی گورنمنٹس ہم یہ چھوڑ رہے ہیں. کون مجھے آج پاکستان کی تاریخ میں بتائیں کہ 70% پاکستان میرے نیچے اور میں 2 گورنمنٹس کو کہوں گا ٹھیک ہے ہم نکلتے ہیں باہر؟ کسی نے آج تک کسی نے کیا؟